بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں احساس کفالت پروگرام کے بارے میں۔ احساس کفالت پروگرام کے تحت آپ کو 2000 روپیہ منتھلی دیا جائے گا۔ ابھی کرونا وائرس کی وجہ سے اس امداد کو بڑھا کر 3000 کر دیا گیا ہے۔ 4 مہینے تک آپ کو 3000 روپیہ ماہانہ دیا جائے گا۔ 70 لاکھ افراد اس پروگرام سے براہ راست مستفید ہو سکتے ہیں۔ میں نے اس کے اوپر مکمل ایک ویڈیو بنائی تھی۔ کافی زیادہ دوست ایسے تھے جن کو اس پروگرام کے حوالے سے انفارمیشن نہیں تھی، تو انہوں نے کافی زیادہ کویشچن بھی کیے تھے، اور کافی زیادہ ایسے بھی افراد تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپلائی کیسے کرنا ہے، اپلائی کرنے کا طریقہ کار ہمیں معلوم نہیں ہو رہا۔ تو آپ کے تمام سوالوں کے جوابات بھی اس ویڈیو کے اندر آ جائیں گے، اور مزید جو اس کے بارے میں معلومات ہے احساس کفالت پروگرام کے بارے میں، وہ بھی آپ کو مکمل طور پہ اس ویڈیو کے اندر پرووائڈ کر دی جائے گی۔ لہٰذا آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ مکمل طریقہ کار آپ کو بتانے والا ہوں۔ جو احساس کفالت پروگرام کے نئی اپڈیٹ ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور آن لائن رجسٹریشن کے حوالے سے مکمل طریقہ بھی بتاؤں گا، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ احساس کفالت پروگرام کی جو 1000 روپے لمٹ بڑھا دی گئی ہے، اس کے بارے میں احساس کفالت پروگرام کی ٹیم جو ہے وہ کیا کہتی ہے۔ تو سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں میں اس ویڈیو کے اندر کلیئر کرنے والا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں احساس کفالت پروگرام کیا ہے، اس کو کیوں شروع کیا گیا۔ تو میں یہ آپ کو بتاتا چلوں، پاکستان کے وہ تمام مزدور غریب لوگ جو روزانہ کی بیس پہ مزدوری کر کے اپنے گھر کا سسٹم چلاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس پروگرام کو لانچ کیا گیا تھا۔ 70 لاکھ افراد اس پروگرام کے تحت مستفید ہو سکتے ہیں۔ ان کو ماہانہ 2000 روپیہ اس پروگرام کے تحت دیا جائے گا۔ دوستو، میں اس وقت موجود ہوں احساس کفالت پروگرام کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر۔ اس ویب سائٹ کے اوپر جتنی بھی انفارمیشن ہوگی وہ ساری آپ کے سامنے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو دوستو، 70 اضلاع کے اندر اس پروگرام کو لایا جانا ہے۔ ابھی تک جو اس کی رجسٹریشن ہے وہ 65 اضلاع کے اندر شروع ہو چکی ہے، اور 70 لاکھ افراد جو ہے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ بہت زیادہ آپ کے چانسز موجود ہیں اس پروگرام میں سلیکٹ ہونے کے، اگر آپ اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ تو دوستو، اب بات کر لیتے ہیں احساس کفالت پروگرام کی ٹیم جو ہے وہ کیسے پتہ چلائے گی آپ اس پروگرام کے لیے اہل ہیں یا نہیں اہل ہیں۔ تو دوستو، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، پاکستان کا ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے NSER، قومی سماجی و معاشی رجسٹری۔ یہ جو ادارہ ہے یہ نادرہ کے تحت ادارہ ہے۔ جو بھی آپ کے پاس پراپرٹی ہوتی ہے آپ کے نام پہ، وہ ساری کی ساری پراپرٹی جو ہے اس ادارے کے پاس رجسٹر ہوتی ہے آپ کی۔ تو جب احساس کفالت پروگرام کے لیے آپ اپلائی کریں گے تو آپ کی ساری جو انفارمیشن ہے وہ یہاں سے چیک کی جائے گی اس ادارے سے۔ NSER ادارہ جو ہے یہ اس ٹیم کو بتا دے گا احساس کفالت پروگرام کی کہ آپ اس کے لیے اہل ہیں یا نہیں اہل ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں وہ افراد جو اس کے لیے اہل ہیں اور وہ افراد جو اس کے لیے بالکل نااہل ہیں۔ تو 4 قسم کے افراد جو ہیں وہ احساس کفالت پروگرام کے لیے بالکل اپلائی نہ کریں، ان کی درخواست جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پہ سرکاری ملازمین۔ پاکستان کے جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں جن کی تنخواہیں سرکار سے آتی ہیں، حکومت پاکستان جن کو تنخواہ دیتی ہے، اور ان کے اہل خانہ، یہ اس کے لیے بالکل بھی اپلائی نہیں کر سکتے۔ دوسرے نمبر پہ پراپرٹی رکھنے والے حضرات جن کے نام پہ کوئی گاڑی ہے، کوئی پلاٹ ہے، کوئی گھر ہے، وہ اس کے لیے بالکل اپلائی نہ کریں، ان کی درخواست کو بھی ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ وہ افراد جو ٹیکس پے کرتے ہیں حکومت پاکستان کو، وہ بھی اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ چوتھے نمبر پہ جنہوں نے باہر کسی ملک کا سفر کیا ہوا ہے وہ بھی اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ اب بات کر لیتے ہیں اپلائی پھر کون کرے۔ تو دوستو، ان 4 افراد کے علاوہ باقی تمام پاکستانی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں احساس کفالت پروگرام کے لیے۔ اب بات آ جاتی ہے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو بالکل سمپل اور آسان اس کا طریقہ کار ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 8171 اس کے اوپر ایک میسج سینڈ کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ اپنا موبائل اٹھائیں، اس کے اوپر اپنا ID کارڈ نمبر لکھیں۔ اپنا ID کارڈ نمبر لکھنے کے بعد آپ نے اس کو 8171 کے اوپر سینڈ کر دینا ہے۔ 8171 کے اوپر آپ نے سینڈ کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ سینڈ کریں گے تو آپ کو ایک میسج ریسیو ہوگا، اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ آپ اس پروگرام کے لیے اہل ہیں۔ جب آپ کو دوستو معلوم ہو جائے کہ آپ اس پروگرام کے لیے اہل ہیں، آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہوگا میں آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ پہ بتاتا ہوں۔ تو جب دوستو آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ اس پروگرام کے لیے اہل ہیں، آپ نے اپلائی بھی کر لیا، اب بات آ جاتی ہے پیمنٹ ریسیو کرنے کی۔ تو آپ پیمنٹ کیسے ریسیو کریں گے؟ تو اس کے پیمنٹ ریسیو کرنے کا طریقہ کار یہ ہوگا، آپ کو ایک کارڈ دیا جائے گا احساس کفالت کارڈ۔
جب آپ کو یہ کارڈ مل جائے گا تو آپ کا ایک اکاؤنٹ اوپن کیا جائے گا بینک الفلاح کے اندر یا پھر بینک الحبیب کے اندر، HBL بینک یا بینک الفلاح، ان دونوں بینکوں میں سے ایک بینک کے اندر آپ کا اکاؤنٹ اوپن کیا جائے گا۔ اکاؤنٹ اوپن کرنے کے بعد آپ کو جو کارڈ دیا جائے گا یہ باؤ میٹرک مشین کے اوپر آپ نے لگانا ہوگا، وہاں سے آپ کو پیمنٹ ریسیو ہوگی۔ احساس کفالت کارڈ جو ہے یہ کسی ATM مشین کے اوپر یوز نہیں ہو سکتا، یہ باؤ میٹرک مشین جو ہے اس کے اوپر ہی یوز ہو سکے گا۔ آپ کو اپنا انگوٹھا لگانا ہوگا، جب آپ کا انگوٹھا ویریفائی ہو جائے گا اس کے بعد پیمنٹ جو ہے آپ کو ریسیو ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوستوں ہم بات کر لیتے ہیں فیز 1 کب ختم ہو رہا ہے اور فیز 2 کب سٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ تو فیز 1 جو ہے یہ مارچ کے اینڈ میں بالکل ختم ہونے والا ہے۔ فروری کے اندر اس کی رجسٹریشن اوپن ہوئی تھی 2 مہینے کے لیے مارچ کے اینڈ تک، تو مارچ کے اینڈ ہونے سے پہلے آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فیز 2 کب اوپن ہوتا ہے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی تاریخ نہیں آئی، جیسے ہی اس کے بارے میں مجھے پتہ چلے گا میں ویڈیو بنا کے اپنے چینل کے اوپر آپ کو بتا دوں گا۔ اب تھوڑی سی دوستوں انفارمیشن ہے جس کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ جو آپ کا پیمنٹ ریسیو ہوگی یہ احساس کفالت پروگرام کے تحت آپ کو ریسیو ہوگی، یہ ہر مہینے آپ کو پیمنٹ ریسیو ہوگی۔ اسی طریقے سے ہر مہینے کے پہلے ہفتے میں آپ کی پیمنٹ آ جایا کرے گی، آپ مہینے کے پہلے ہفتے میں اس پیمنٹ کو ریسیو کر سکتے ہیں۔ ماہانہ صرف 2000 روپیہ آپ کو دیا جائے گا، اور یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے باؤ میٹرک مشین کے ذریعے ہی آپ یہ پیسے ریسیو کر پائیں گے، کسی بھی ATM مشین سے آپ یہ پیسے نہیں نکلوا سکتے۔ اور مخصوص جو بینک ہے آپ کو بتا دیا جائے گا، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے بینک الفلاح اور بینک الحبیب، ان 2 بینکوں کے اندر ہی آپ یہ پیسے نکلوا سکیں گے، اس کے علاوہ کسی اور بینک سے آپ یہ پیسے نہیں نکلوا سکتے۔ اب دوستوں ہم فائنلی بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گا کہ اپلائی کیسے کرنا ہے۔ تو دوستوں یہ ویب سائٹ کا لنک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن کے اندر، نادرہ کی یہ ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر آپ نے آ جانا ہے۔ یہاں آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے احساس رجسٹریشن سینٹر، اس کے اوپر آپ نے کر دینا ہے کلک۔ جیسے ہی آپ اس کے لیے کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا۔ نادرہ نے اپنے نئے مخصوص سینٹرز پر NSER سروے کا آغاز کر دیا ہے۔ سروے ابتدائی مراحل میں 65 اضلاع کے رہائشیوں کے لیے شروع کیا جا رہا ہے۔ لسٹ کے لیے لنک پر کلک کریں، تو یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو وہ تمام اضلاع 65 اضلاع آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گے جن کے اندر احساس کفالت پروگرام کی رجسٹریشن اوپن ہو گئی ہے۔ یہ تمام کے تمام اضلاع آپ کے سامنے اوپن ہو چکے ہیں۔ جب آپ نے ان اضلاع کو دیکھ لینا ہے، آپ نے اپنا ضلع ڈھونڈ لینا ہے کہ آپ کا ضلع یہاں پہ ہے یا نہیں ہے۔ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے ضلع کے اندر رجسٹریشن اوپن ہو چکی ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ نیچے آپ کو احساس رجسٹریشن سینٹر کا ایک بٹن نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا۔ یہاں پہ تمام اضلاع دیے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے ضلع یہاں پہ سلیکٹ کر لینا ہے جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے ضلع کے اندر اس کی رجسٹریشن اوپن ہے۔ تو میں یہاں پہ سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد سرچ کرتا ہوں، تو یہاں پہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی چکوال کے 5 سینٹر ہیں وہ میرے سامنے اوپن ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ ان کا فون نمبر دیا ہوا ہے، اور یہاں پہ ان کا ایڈریس دیا ہوا ہے، اور یہاں پہ نام دیا ہوا ہے، اور یہاں پہ آپ کے ضلع کا نام آ رہا ہے، اور یہاں پہ نمبر آ رہے ہیں۔ ساری انفارمیشن آپ کے سامنے اوپن ہو چکی ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے چیک کرنے کا۔ اب اپلائی کیسے کرنا ہے، ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ان نمبروں کے اوپر کال کرنے کے بعد یہاں پہ چلے جائیں جہاں پہ آپ کو یہ ایڈریس دیا ہوا ہے، جہاں پہ بھی یہ ادارہ موجود ہوگا آپ کو وہاں جا کے اپنی رجسٹریشن کروا لینی ہے۔ ایک چیز دوستوں آپ کو یہاں پہ اور بتاتا چلوں، جب آپ نے اس پیج کے اوپر آنا ہے تو یہاں پہ اپنا ضلع بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ یہاں پہ سلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ نے ریسرچ کرنا ہے تو نیچے آپ کو ایک میسج آ جائے گا، آپ کے ضلع میں رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ 8171 پہ اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیج کر قریبی مرکز پکنک چلے جائیں۔ قریبی مرکز کا پتہ حاصل کرنے کے لیے درجہ ذیل لنک پر کلک کریں، وہی جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یہاں پہ اپنا ضلع سلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد اگر آپ کے ضلع میں اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ اوپن نہیں ہوئی تو تب بھی آپ کو یہاں پہ میسج مل جائے گا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ضلع میں ابھی رجسٹریشن سینٹر کی سہولت کا آغاز نہیں ہوا، برائے مہربانی رجسٹریشن سینٹر کے قیام کا انتظار کریں۔ تو یہ ایک مکمل طریقہ کار ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کے مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔